میرا نام وقار مہدی ہے اور میں پیپلز پارٹی کا ایک چھوٹا سا ادنا کارکن ہوں، اور لیڈرشپ کی مہربانی سے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ بنیادی طور پر میں 5 جولائی 1977 یہ وہ دن ہے اور تاریخ ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری عوامی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور وہی دن میرا پہلا دن ہے جس دن میں نے پیپلز پارٹی میں فعالیت سے کردار ادا کیا۔ میں نے اسٹرگل شروع کی اور اس طریقے سے اسٹرگل کرتے کرتے آج یہاں تک ہوں۔ اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میرے والد مرحوم جن کا نام اصغر مہدی تھا، ان کو زیدی صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے۔ تو میری اصل میں یہ سمجھ لیے کہ پرورشی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی۔ میرے گھرانہ سیاسی گھرانہ تھا، میری والدہ بھی پیپلز پارٹی میں وہ ایکٹیو ورکر تو نہیں تھے لیکن بہت ہی بھٹو صاحب کی شہدائی تھیں، اور میرے والد صاحب ایکٹیو ورکر تھے، اور وہ کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان کو خیر آباد کہہ کے انہوں نے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی بنائی تو اس میں شامل ہوئے، اور وہ ایک بھرپور انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور جب ہمارے گھر میں بہت سارے سیاسی کارکن سیاسی لوگ آتے تھے تو میں ان کی گفتگو سنتا تھا، تو میرا ذہن سازی سیاسی کارکن کے طور پہ اسی زمانے سے شروع ہوئی۔ اور 5 جولائی 1970 کو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا اور ان کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا، تو میں اسی دن سے میں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا۔ اور میں اس کے بعد سب سے پہلا عہدہ جو مجھے پارٹی میں ملا وہ 1982 میں اپنے وارڈ، اس کا نمبر تھا 182، ناظم آباد کا علاقہ تھا، وہاں سے میں انفارمیشن سیکرٹری بنا۔ اس کے بعد میں 1986 میں پاکستان پیپلز پارٹی سٹی ایریا ناظم آباد کا انفارمیشن سیکرٹری بنا۔ میں 1991 میں پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹر کا انفارمیشن سیکرٹری بنا۔ اس کے بعد میں 95 میں پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا انفارمیشن کوآرڈینیٹر بنا۔ اس کے بعد میں 2003 میں پیپلز پارٹی سندھ کا انفارمیشن سیکرٹری نامزد ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے آج میں سندھ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو حالات تھے، اس وقت ایک امیروں کی حکومت ہوتی تھی، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور بھٹو صاحب نے یہ فرق ختم کرنے کے لیے اور کچلے طبقات کو اوپر لانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر بلکہ 29 نومبر کو یہ پہلا اجلاس ہوا، 29 اور 30 نومبر کو یہ لاہور کے اندر ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم کے گھر پہ یہ اجلاس ہوا، جس میں 300 کے قریب جو مندوبین تھے، ڈیلیگیٹس تھے یا لوگ شریک تھے اس کے اندر، اس میں یہ اجلاس ہوا۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یہ اجلاس کسی ہوٹل کے اندر یا کسی ایسے مقام پہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کی حکومت نے اجازت نہیں دی، تو ڈاکٹر مبشر حسن اس وقت کے کامریڈ تھے، بھٹو صاحب کے دوست تھے، انہوں نے اپنا گھر آفر کیا، تو ان کے گھر کے اندر ان کے لان کے اندر یہ اجلاس ہوا، اور وہاں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب ان کو گرفتار کر کے سالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو وہاں سے رہا ہونے کے بعد جب اپنے شہر کراچی تشریف لا رہے تھے ٹرین کے ذریعے، مجھے یاد ہے میرے خیال میں خیبر میل یا تیزگام وہ ٹرین تھی، اس کے ٹرین پہ آ رہے تھے، تو وہ ٹرین بالکل لوگوں سے اور چھتوں پہ بھی لوگ سوار تھے، بھری ہوئی تھی، اور میں کینٹ اسٹیشن پہ میں اور ٹکا خان صاحب جو سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے، وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کا استقبال کے کھڑے تھے، لیکن پولیس نے اور اس وقت کی حکومت نے وہ ٹرین کو کینٹ اسٹیشن پہ نہیں رکنے دیا، اور وہ ٹرین جو تھے کیونکہ وہ سٹی اسٹیشن لے گیا، اور وہاں سے بھٹو صاحب کو ایک کار کے ذریعے پولیس کی اس میں ان کو لے جایا گیا ستر کرپٹن۔ تو ہم لوگوں کو پتہ لگا، ہم سب ستر کرپٹن پہنچے، تو مجھے آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو سے میں نے ہاتھ ملایا، وہ کریم کلر کا شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں وہ منظر مجھے آج بھی یاد ہے، اور میں کبھی نہیں بھولتا نہیں ہوں۔ اور یہ میری پہلی اور سمجھے آخری ملاقات تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو سے۔ میں نے پارٹی میں کام کرتا تھا، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی، اور بیگم صاحبہ کارکنوں سے بہت پیار کرتی تھیں، بہت ان کا خیال رکھتی تھیں، اور اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بہت اسٹرگل کی، بیگم صاحبہ نے بہت اسٹرگل کی، محترمہ کے ساتھ اصل بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا ایم آر ڈی موومنٹ کے اندر بھی، اور پھر وہ 1986 3 مئی 1986 کو کراچی تشریف لائے تھے، بہت زبردست ان کا یہاں استقبال بھی ہوا تھا۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اصل میں اپنے کارکنوں کی تربیت بھی کرتی تھیں، اور وہ کبھی کبھی اگر کسی کو ڈانٹ دیتی تھیں تو اس کو فون کر کے بلا کے چائے پلاتی تھیں،
ایک دفعہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہم ان کی الیکشن کی ایک تقریر جو تھی وہ ہم رومن اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، تو بیوی نے بلایا، اور وہ منظر مجھے نہیں یاد، میں بھولتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر بلایا جب وہ تقریر کو پڑھنے کے لیے. تو اس موقع پر منور سہروردی شہید اور یوسف خان مرحوم ایک صحافی ہوتے تھے ہمارے دوست، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. تو بیوی اپنے اوپر سے روم سے اتر کے نیچے آئیں سیڑھیوں سے، اور آ کے وہ ایک سینٹر ٹیبل پڑی تھی، زمین پہ بیٹھ گئیں، اور ان لوگوں کو چائے اپنے ہاتھ سے بنا کے دی انہوں نے. ہم سب کھڑے ہو گئے تو بولا نہیں تم لوگ بیٹھو. تو وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس طرح سے جیسے عام بچے ٹیبل پہ بیٹھ کے کاپی اور کتاب پڑھتے ہیں، اس طرح گھر میں آپ اس طرح سے وہ بیٹھ گئیں بالکل، اور بالکل بے تکلف تھی. وہ کارکنوں کا بہت خیال کرتی تھیں. تو اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ 97 میں ہم محترمہ کے ساتھ الیکشن کمپین میں مختلف شہروں میں، ضلعوں میں، صوبے سندھ کے جا رہے تھے. ہیلی کاپٹر میں وہ کمپین کی، کیونکہ ٹائم کم تھا اور رمضان کے دن تھے. تو ہم یہاں کراچی ہیلی پیڈ جو یہاں پہ جہانگیر کوٹھاری کلفٹن کے پاس تھا، تو یہاں سے وہ ٹیک آف ہوا. تو یہاں سے ہم چلے ٹنڈول عیار گئے. تو اس کے بعد وہ کرتے کرتے جب نواب شاہ پہنچے تو نواب شاہ پہ مغرب ہونے والی تھی. تو وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے کرو نے اس میں لنچ باکسز بھی رکھے ہوئے تھے. تو کیونکہ بہت سو کے روزے ہوتے ہیں، بہت سو کے نہیں ہوتے، تو محترمہ جب سب اتر گئے، اس میں مخدوم امین فہیم بھی تھے مرحوم، اس میں سید قائم علی شاہ صاحب بھی تھے، کچھ صحافی تھے، کچھ انٹرنیشنل میڈیا کے صحافی تھے. تو منور سہروردی اور میں رکے ہوئے تھے. تو محترمہ جب اتر کے آئیں تو انہوں نے دیکھا یہ باکسز کیسے رکھے ہوئے ہیں. تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی یہ لنچ باکسز ہیں. تو بولا کہ یہ تو یہاں خراب ہو جائیں گے، یہ تو یہاں بند ہو جائے گا، یہ تو صبح یہاں سے اڑے گا. تو انہوں نے بولا یہ اٹھاؤ، یہ رزق ہے، یہ خراب نہ ہو. تو میں نے وہ تقریباً کو 15 کے قریب ایسے باکسز تھے، میں نے ہاتھ میں اٹھائے. تو جب میں نیچے لے کے اترا تو سب لوگ ہنس رہے تھے دیکھ کے کہ یہ کیا لے کے آ رہا ہے. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اتنی کفایت شار تھیں کہ رزق کا بہت وہ خیال کرتی تھیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لے جا کے جتنے بھی مہمان ہیں یا ملازمین ان کو بٹوا دیا، دے دیے انہوں نے. تو محترمہ بہت زیادہ جو تھیں ہر چیز کا خیال کرتی تھیں. اور یہ بھی میں بتا دوں، وہ کبھی کبھی جب لیاری سے آتی تھیں تو جنا مارکیٹ ایک راستے میں پڑتی ہے لیاری سے، آپ جب آئیں ٹورس بلاول ہاؤس، تو وہ اکثر مارکیٹ میں جا کے اشیاء ضرورت کی چیزوں کی قیمتیں بھی پوچھتی تھیں وہ جا کے. اور کبھی کبھی وہ یہ بھی کرتی تھیں اپنے مذاق میں کہ اپنے ملازم بلاتی کہ تم یہ سودا لے کے آئے تھے تو اس میں تو یہ فرق آ رہا ہے اس کے اندر. تو کبھی کبھی اس طرح سے بھی وہ کرتی تھیں کہ صحیح ریٹ پتہ لگے کہ لوگوں کو کس دام پہ کیا چیزیں مل رہی ہیں، تاکہ مہنگائی کی صورتحال کیا ہے. تو بہت پیار کرتی تھیں، اور ہمیں بہت کام کرنے کا ان کے ساتھ موقع ملا. ہم نے بہت سیکھا، اور آج ہم ان کو بڑا مس کرتے ہیں. اور سب سے بڑا جو میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا ایک دھچکا سمجھ لیجئے اور ٹریجڈی سمجھ لیجئے، وہ ان کی شہادت کی دن ہے. وہ ان کا شہادت کا وہ لمحہ ہے کہ جب اس وقت ہمیں اطلاع ملی 5 سوا 5 بجے کہ راول پنڈی میں یہ ہو گیا ہے. تو یہ سمجھیے کہ میں بس ایک پاگلوں کی طرح ہم رو رہے تھے، دھاڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، کیونکہ ہم سے ہماری بہن، ہماری لیڈر ہم سے جدا ہو گئی تھی، اور اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے آج تک. تو پاکستان کیا دنیا جو ہے ایک عظیم لیڈر سے محروم ہوئی. اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1989 کو جب شہید کیا گیا، تو تیسری دنیا کے وہ بہت بڑے لیڈر تھے، عالم اسلام کے بہت بڑے لیڈر تھے. تو اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے جدا کیا گیا ایک سازش کے تحت. اور آپ کو معلوم ہے کہ 18 اکتوبر کو 2007 کو جب وہ کراچی تشریف لائی تھی، تو اس وقت بھی ایک ان کو مارنے کی سازش کی گئی تھی، اور کارسا سے مقام پہ 2 بم دھماکے کیے گئے، جس میں ہمارے 175 سے زائد جو تھے کارکن، ہمارے ساتھی ہمارے شہید ہو گئے، اور تقریباً 500 سے زیادہ اس میں زخمی ہوئے. اور اس دن بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن بھی میں اور سعید غنی جو ہمارے آج کے کراچی کے پریزیڈنٹ، ہم جنا اسپتال پہنچے تھے. ان شہیدوں کو، ان زخمیوں کو، ان کی سب کی ہم نے وہ بھی کی. اور جو منظر تھا وہ میں بھول نہیں سکتا. وہ جو اس وقت کا منظر تھا کہ شارع فیصل پہ اور کارسا مقام پہ لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اور وہاں زخمیوں جس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں جنا اسپتال میں لائے جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں کو مختلف اسپتال میں لے جایا گیا تھا. تو وہ منظر بھی ہم سے نہیں بھولا جاتا. اور وہ محترمہ کی بھی بہادری کو سلام تھا کہ وہ دوسرے دن ہی جا کے اپنے کارکنوں کے پاس چلی گئیں، جبکہ ان کو بہت زیادہ تھریٹ تھی. جنا اسپتال چلی گئیں، لیاری چلی گئیں. تو ایسی عظیم لیڈر، ایسی بہادر لیڈر، ایسی با ہمت خاتون میں نے نہیں سنی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اسٹرگل ہے، اس سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑی اسٹرگل ہے. ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں ہمارے ساتھیوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. ناصر بلوچ شہید جو مریض سے تعلق رکھتا تھا، ایاز سمو شہید جو لیاری سے تعلق رکھتا تھا، ان دونوں کو پھانسی دی گئی. 80,000 کارکنوں کو جو ہے وہ کوڑے مارے گئے ہیں.
یہی کراچی کا بختیاری یوتھ سینٹر ہے جہاں انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس ہے. اسی بختیاری یوتھ سینٹر میں جو تھا کراچی کے کارکنوں کو یہاں کوڑے مارے جاتے تھے. اس طرح سے مختلف جگہوں پہ جو اس طریقے سے پورے پاکستان میں گئے. ہمارے کارکنوں کو شاہی قلعے میں قید کیا گیا, ہمارے کارکنوں کو ہری پور کی جیل میں رکھا گیا, ہمارے کارکنوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا. ضیاء الحق کے دور میں جتنی سیاسی کارکنوں پہ ظلم و بربریت کی گئی وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر آمریت کا مقابلہ کیا ہے, چاہے وہ ایوب خان کی آمریت ہو یا ضیاء الحق کی آمریت ہو یا مشرف کی آمریت ہو یا سویلین آمریت ہو. ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے آواز بلند کی ہے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے, اور ہماری یہ جدوجہد اپنے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں جاری ہے اور جاری رہے گی. اور کسی نے بھی تالہ آزمائی کی کوشش کی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنے سیسا پلائی دیواری کی زمانی ثابت ہوگی. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی کا بیسک منشور جو تھا وہ تو خیر یہی تھا کہ عوام کی خدمت, عوام کی فلاح و بہبود. اس میں جو ہمارے جو 4 نعرے تھے بیسک پرانے جو فاؤنڈیشن پہ جو تھے وہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. لیکن اس میں 5ویں نعرے کا اضافہ جو ہے وہ بعد میں ہوا کہ شہادت ہمارا عمل ہے, کیونکہ بہت سے لوگ شامل ہوئے. تو ہماری جو جدوجہد ہے اس میں ہمیں یہ بتانا تھا کہ ہم اپنی جدوجہد میں کسی قربانی سے درک نہیں کرتے, بھلے ہمیں شہید بھی ہونا پڑے, لیکن ہم اس جمہوریت کی بقا کے لیے, بالادستی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں, چاہے وہ شہادت کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. تو بیسک منشور تو یہی تھا, اور اسی منشور کو آگے لے کے, اسی جذبے کو آگے لے کے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ تھا, فکر تھی, اسی کو لے کے بیگم رخست بھٹو بھی آگے بڑھی, بےنظیر بھٹو شہید بھی آگے بڑھی, اور عوام کے لیے جدوجہد کی, عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی. وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں اس ملک میں سب سے پہلی لیبر پالیسی جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی. اس ملک میں مزدور کو جو حق اگر ملا, کسان کو اگر حق ملا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, جن کو ٹوٹا ہوا پاکستان ملا تھا, مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا, اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کی جس طریقے سے تعمیر و ترقی کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کام کیا. بین الاقوامی سطح پہ ہم تنہائی کا شکار تھے, اور اسی لحاظ سے بھٹو صاحب نے پورے دنیا کے دورے کیے. اور اس وقت پاسپورٹ جو تھا عام آدمی کے لیے کو ملنا بہت مشکل تھا, تو شہید ذوالفقار بھٹو نے وہ پاسپورٹ جو تھا عام آدمی کے لیے کی دسترس میں لائے. اس کو 25 روپے کا پاسپورٹ جو تھا ہم لوگوں کو دیا, اور پوری دنیا میں جا کے انہوں نے روزگار کے ذرائع پیدا کیے. آج میں آپ کو بتاؤں, آپ کے کیمرے کے حوالے سے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ورکنگ کلاس کو مڈل کلاس بنانے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. جب وہ لوگ یہاں سے بیرون ملک گئے, وہ ذرائع مبادلہ کما کے لائے, تو جن کے مکان ٹین کے تھے انہوں نے RCC کے مکان بنائے, انہوں نے ان کے معیار زندگی بلند ہوا. یہ روٹی کپڑا و مکان کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بیسک نعرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ حکومت کو روٹی آپ کو تندور سے پکا کے دے گی, کوئی کپڑا دکان سے خرید کے دے گی, مکان. ہم وہ وسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ وسائل پیدا کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے آپ کو روٹی کپڑا اور مکان جو ہے آپ کو عزت کے ساتھ دستیاب ہو. اس کے لیے ذرائع پیدا کریں, اس کے لیے ہم وسائل پیدا کریں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ ثابت کیا. آپ کو معلوم ہے کہ انہیں زرعی اصلاحات کی, لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زمینیں جو تھیں لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں, تو اس وقت سرداری نظام کا خاتمہ کیا گیا. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو کارنامے, اور سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے تمام اسلامی سربراہ کانفرنس یہاں لاہور میں منعقد کی. اس کے بعد پاکستان میں جو آج ایٹمی طاقت ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہے. وہ گئے, انہیں دنیا دورہ کیا, وہ وہاں سے ایٹم بم بنانے کا سامان ڈاکٹر قدیر خان کو مقرر کیا انہوں نے, جس کے ذریعے یہ پاکستان آج ایٹمی طاقت ہے. آج دشمن جو ہے وہ پاکستان میں بری نظر ڈالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارنامے, اور بےنظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی. آپ کے محترمہ بےنظیر بھٹو شہید جب 1993 اور 96 کے ادوار میں جب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنتی ہیں, تو اس کراچی شہر کو 121 ارب روپے کا پیکیج دیا تھا کراچی کا. آج کراچی میں بہت سارے منصوبے اس زمانے کے, میں آپ کو بتاؤں یہ جو لیاری ایکسپریس وے, یہ بھی منصوبہ انہی نے کنسیو کیا تھا. یہ جو جنا برج یہاں کراچی پہ آپ ٹاور پہ دیکھتی ہیں, یہ بھی محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کے دور میں بنا. یہ مائی کلاچی روڈ بنی, یہ بہت سارے برجز جو تھے اس کو سنگل برج سے ان کو ڈبل برج کیا گیا. لیاقت آباد میں بھی کام کیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے سلیکٹڈ علاقوں میں کام کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور حقیقت اور زندہ مثال یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب 1970 کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم بنے, تو پہلا اسپتال انہوں نے کراچی میں عباسی شہید اسپتال قائم کیا. یہ وہ اسپتال ہے جو ناظم آباد کے علاقے 7 نمبر میں قائم ہے.
جماعت اسلامی کے جو نمائندہ تھے وہ وہاں سے MNA تھے، انہی کے MPA تھے، پیپلز پارٹی کا نہیں تھے کوئی۔ لیاقت آباد کے اندر لیاقت آباد میں سپر مارکیٹ بنائی، وہاں سے محمود اعظم پروفیسر غفور احمد جو تھے وہ MNA تھے۔ تو ہم نے ہمیشہ بلا تفریق کام کیا، ہم نے وہاں پہ سڑکیں بنائیں، پل بنائے، پاکستانی اسٹیل مل قائم کی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، پورٹ قاسم یہاں قائم کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اور یہ جو آپ کا کینپ ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی کے اندر، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا۔ انہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو کام کیے وہ کارنامے سنہرے الفاظ سے لکھے جانے والے کارنامے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنے ادوار حکومت میں کیا۔ گو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو پہلے 88 کے جب حکومت ملی تو 18 مہینے کی حکومت تھی، اور جب 93 میں حکومت ملی تو وہ مشکل سے 2.25 سال یا 2.5 سال کی حکومت تھی، اور ایک سازش کے تحت جو ہے وہ دونوں حکومتیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی وہ ختم کی گئی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس ملک کی ترقی کے لیے بہت کام کرنا چاہتی تھی، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ منصوبے بنائے تھے لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا، اور جب وہ پاکستان جب اس دن 2007 میں پاکستان واپس آئی تھیں تو عوام کا ایک سیلاب ان کے ساتھ تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جب وہ اتری تھی تو 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ جہاں جلسے کرنے جاتی تھیں اس کے بعد تو عوام کا ایک جمع خفیر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سازش کی گئی اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے پہلے کراچی میں اور پھر لیاقت باغ پنڈی کے اندر جو ہے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کے ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن ان کا مشن کو لے کے آصف زرداری صاحب، بلال بھٹو زرداری صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں۔ آج صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جب وفاق میں حکومت تھی تو 18ویں ترمیم بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے، 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ اور سب سے زیادہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ شہید ذوالفقار یہ جو ملک جو تھا پچھلے 47 سے میں پاکستان آزاد ہوا اور 1973 تک اس ملک میں کوئی آئین نہیں تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک متفق آئین دیا۔ آج اسی آئین کی بنیاد پہ یہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ چلتی ہے، ادارے قائم ہیں، قانون سازی ہے، پارلیمنٹ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا رہا، لیکن اس کھلواڑ کو اور اس میں جو سیوا قوانین شامل کیے گئے تھے اس کو کسی حد تک ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ آصف زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم نے تو ہمیشہ جو ہے اس ملک کے اداروں کے بالادستی کے لیے کام کیا ہے، ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ جو ہے کوشش کی ہے کہ عوام کی اور اداروں کی سربلندی ہو اور عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند ہو۔ ہم یہاں 14 سال سے سندھ میں حکومت میں، اور ہم نے جتنے کام کیے ہیں پورے صوبہ سندھ میں، بالخصوص کراچی شہر میں، کیونکہ ہم کراچی شہر میں سے میرا تعلق ہے، تو کراچی شہر میں ہم نے اربوں کام کیے۔ یہاں 30 سال تک دوسرے لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں، دوسرے لوگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہاں 3 سال رہے ہیں، انہوں نے وعدے کیا 1100 ارب کے، انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ گرین لائن پروجیکٹ جب وہ جو کہ یہاں پہ سندھ حکومت اور اس وقت کی نواز شریف کی گورنمنٹ کے حوالے سے شروع ہوا تھا، وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے۔ آج بھی وہ اس نمائش تک جو ہے وہ وہاں تک ہی انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کے آگے کام نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو وعدے حکومت سے عوام سے کیے تھے وہ پورے کر رہی ہے، وہ پورے کیے بھی ہیں۔ ہم نے یہ انڈر پاسز بنائے ہیں، فلائی اوورس بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، پارک بنائے ہیں، ہم نے سرکاری اسپتال بنائے ہیں، اور NICVD آپ جا کے دیکھیں تو NICVD میں اربوں روپے کا مفت علاج کیا جاتا ہے، جہاں 2.5 لاکھ روپے جو تھے ایک بائی پاس سرجری کے لیے جاتے تھے، 90,000 و 1 لاکھ روپے کا انسٹنٹ ڈلتا تھا، وہ آج فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ NICVD ہم نے سکھر میں بھی قائم کیا ہے۔ ہمارا جو گمبٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جگر کی پیوند کاری کا کام ہوتا ہے۔ تو ہیلتھ کے شعبے میں بھی ہم نے بہت زیادہ یہاں ترقی کی ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہم نے بہت کام کیا ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو ہے جو اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو شاہراہیں ہیں، ہم نے صوبہ سندھ کے اندر، چاہے آپ بٹھی چلی جائیں، آپ سانگڑ چلی جائیں، آپ دادو چلی جائیں، آپ لاڑکانہ چلی جائیں، حیدرآباد چلی جائیں، ٹھٹا چلی جائیں، ڈویل کیریج وے ہم نے ٹھٹا میں بنایا ہے۔ ہم نے میر پرخاص اور ٹنڈولا یار کی سائڈ پہ ہم نے اس کو 2 وے روڈ ہم نے وہاں بنائی ہے۔ ہم نے کام بہت کیے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اس میں کافی ہمارا نقصان ہوا ہے۔ 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ری ایبلیٹیشن کے ذریعے لوگوں کو ہم دوبارہ ان کی آباد کاری کر سکیں، ان کو ری ایبلیٹیٹ کر سکیں، ان کو ہم فصل اگانے کے لیے بیج تک مفت ہم فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں بھی ہم کوشاں ہیں کہ ان کو جلد از جلد جو ہے اپنی چھت ان کو مہیا ہو سکے۔ میں اپنے دوستوں ساتھیوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ سیاسی کارکن کے طور پہ، تنظیمی طور پہ ہمیشہ متحرک رہیں اور صرف لوگوں کی خدمت کا سوچیں۔
کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ لوگوں کی خدمت کریں. یہی محترمہ بینظیر بھٹو کی سوچ، فلسفہ اور فکر تھی، اور یہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ اور فکر ہے، اور یہی چیئرمین بلال بھٹو زرداری اسی سوچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ، کیونکہ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ ہمیشہ سازشیں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی سازش ہو رہی ہے. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم آج بھی انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ آصف زرداری صاحب کے قیادت میں، بلال بھٹو زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ اس 55 یوم تاسیس پہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کو انشاءاللہ جمہوریت کا ایک روشن مینار بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے عوام کی حالت اسی سوچ اور فکر کے تحت بدلیں گے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے. اپریل میں اتحادی حکومت معروض وجود میں آئی ہے، اور ایک سیاسی عمل کے ذریعے، جمہوری عمل کے ذریعے آئی، اور پاکستان میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوئی، اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر خارجہ بنے. اور انہوں نے اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جس طرح سے ان کے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو خارجہ پالیسی کے حوالے سے خارجہ امور میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، اسی طرح سے انہوں نے اس میں دلچسپی لی، اور انہوں نے متواتر جتنے بین الاقوامی دورے کیے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا دورہ ہو، برطانیہ کا دورہ ہو، سعودی عرب کا دورہ ہو، چائنا کا دورہ ہو، یورپین کنٹریز کا دورہ ہو، مڈل ایسٹ کا دورہ ہو، انہوں نے پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان سے دوستانہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. اور ان کی کوششوں کے ذریعے میں جو FATF کا جو ہم گرے لسٹ سے باہر نکلے، ان کی اس میں کوششیں بہت شامل ہیں. اس میں ان کی IMF کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے، اس میں ان کی بہت کوششیں شامل ہیں. اور اسی طریقے سے پاکستان کا امیج کو جتنا انہوں نے بہتر کیا ہے، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کے امیج کو بہت خراب کیا تھا، تو خارجہ کے محاذ پہ ہم بہت کامیابی حاصل کر رہے ہیں. اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب جو باصلاحیت ایک لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور اپنی نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ منوا کے. آج 30 نومبر ہے، آج پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں 55th جنم دن ہے، اور میں اس موقع پر اپنے سارے دوستوں کو، کارکنوں کو، ساتھیوں کو، بالخصوص اپنی قیادت کو اس دن کے موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ امید کرتا ہوں کہ آج ویسے خوشی کا دن ہے، جنم پارٹی کا ہوا ہے، آج اس کی پیدائش کا جیسے کہا جاتا ہے فاؤنڈیشن ڈے ہے اس کا، تو آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم نے 55 سال جو ہیں پارٹی کے، اس پارٹی میں ایز اے سیاسی کارکن دیکھے ہیں. اور میں اپنے جونیئر کارکنوں سے، جو طالب علم ہیں، جو ہمارے یوتھ ہے، میں اس سے گزارش کروں گا کہ پارٹی کی جو اسٹرگل ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں، اور چھوٹے بڑے کا ضرور احترام کریں، اخلاقیات کے دائرے میں، اور ایک وفاداری کے ساتھ، اقدار کے ساتھ سیاست میں آگے. جو جس طریقے کی ولگر سیاست ایک شروع ہوئی ہے، جس طریقے سے عمران خان نے سیاست کو گندہ کیا ہے، وہ سیاست نہیں ہے، وہ سیاست نہیں ہے. وہ ایک، میں کیا کہوں کہ ایک بدماشی کے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن سیاست نہیں ہو سکتی. سیاست جو ہے وہ تہذیب کا، تمدن کا، اخلاقیات کا نام ہے، اور سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے باوقار، باعزت کارکن ہیں، جو کہ لوگوں کا، عوام کا احترام کرنا جانتے ہیں.